کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور پنکھا چل رہا ہوگا اور اللہ خیر صلی اللہ اور وہ نلکے کا پانی ہوگا آپ کے لیے. اچھا تو ایک لاسٹ کوسچن عبرت ہی پکڑ سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. ایک کوسچن اور میں ڈاکٹر صاحب جب بھی میں جاتا ہوں باہر پیٹرول پمپ پہ جو لوگ پہچان جاتے ہیں سب میں ایک مایوسی ہے اور کچھ نہیں ہونا کی ہونا ہے. یہ بھی لوگ نہیں مان رہے تھے کہ ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے لوگوں کا سیاست پہ کیسے دوبارہ سے اعتماد بحال ہو اور عوام کے حقوق کی کوئی سیاست ہوتی یا کوئی بات ہوتی نظر آتی ہے کیا کرنا چاہیے جو پارٹیز ہیں اب ان کو جو بچیں گی اس کھیل سے. سر میرے پاس تو سیدھی سی لاجک ہے کہ ملک نے بہتری کی طرف جانا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ کیوں جانا ہے. اس لیے کہ اس سے زیادہ برائی ہو نہیں سکتی. میرے پاس واحد لاجک یہ ہے کہ اس سے برے حالات ملک کے ہو نہیں سکتے. اس لیے اب جو بھی ہوگا اس سے بہتر ہی ہوگا. دیکھیں نا اور آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اگر آپ نے 1,35,000 ہر بندے پہ چڑھا دیا قرضہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں پوچھوں جا کے خواجہ آصف سے کہ خواجہ آصف صاحب بجلی کا کیا بنا. وہ کہیں گے مجھے کیا پتا میں تو وزیر خارجہ ہوں. یہ آپ جا کے دوسرے سے پوچھیں وہ وزیر بجلی بن گئے. بھائی میں پوچھوں خارجہ پالیسی کا سرتاج عزیز صاحب آپ وہ کہیں گے یار ایسے اقبال سے پوچھو. یعنی انہوں نے ایسا گڑمڑ کر دیا 4 سالوں کے بعد سوائے اپنے جو بمبو تھے ان کے بولنے والے ان کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے اور باقی جو عام وزارتیں ہیں وہ یعنی آپ نہ بجلی کا پوچھ سکتے ہیں کسی سے کہ پلانٹس کا کیا ہوا وہ وزیر خارجہ بن گیا ہے. آپ ایک سے پوچھیں وہ دوسری جگہ بیٹھ گئے تیسری جگہ بیٹھ. یہ انہوں نے عجیب تماشا کیا ہے اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم حکومت بھی کریں گے ہم سیاست بھی کریں گے یعنی پبلک کے پیسے پہ لوٹ مار کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اپنے منطقی انجام کی طرف چلے گئے ہیں سعید بھائی. اور لوگ تو یہ کہتے ہی رہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن ہوگا. اس لیے کہ اس سے آگے ریاست نہیں چل پا رہی نا. کہاں تک آپ ان کو ان کی بکبک برداشت کریں گے. اب دیکھیں نا افغانستان میں ڈائلاگ تو تیمینہ جنجوہ گئی ہیں. آخری لمحے ہیں یہ بتائیں کہ جو باقی اقامہ ہولڈر ہیں کہانی ان تک پہنچے گی یہ جو آ رہا ہے احتساب کا جو سلسلہ دیگر اقامہ ہولڈر ہیں بریفلی. تمام کے تمام میرے خیال سے 150 اقامے ہیں. 150 اقامے تو یہ جو آپ کے الیکٹڈ لوگ اور باقی جو اشرافیہ یہ بدماشیاں بیٹھے ہوئے ہیں 150 تو ان کے ہیں باقی ان کے اہل خانہ کے ہیں. تو یہ تو سارے آئیں گے. یہ تو چین ری ایکشن شروع ہو گیا نا. ایک دوسرے کے نکالے گا دوسرے تیسرے کے نکالے گا تیسرے کے وہ کہے گا ہم تو ڈوبے ہیں سر ہم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو سب کے نکلیں گے اقامے بھی نکلیں گے اور کمپنیاں بھی نکلیں گی. اور دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں سعید بھائی آخری وقت میں آپ سے چونکہ پروگرام کا میں آپ سے بات کروں جب آپ باہر جاب کرتے ہیں نا ان کا جو بیٹا ہے اگر اس کی کمپنی تھی تو اس کو اپنے والدین کے لیے اقامہ نہیں چاہیے تھا ریزیڈنٹ ویزا چاہیے تھا. بیٹا ویسے ہی اپنے ماں باپ کو ریزیڈنٹ ویزا دے دیتا ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس ایک ویزا ہوتا ہے 3 سال کا کہ جی میں چیئرمین ہوں میں ریزیڈنٹ ویزا اس میں اقامہ الگ تھی. اقامے میں آپ کو کام کرنے کی اجازت ملتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اقامہ جو تھا یہ بزنس پرپسز کے لیے تھا یہ ریزیڈنسی کے لیے نہیں تھا. ٹھیک یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے اقامے پہ نکال دیا او بھائی اقامہ کام کرنے کے لیے. ورنہ تو اگر آپ بہتر جانتے ہیں سعید بھائی اگر 10,000 یا 15,000 درہم سے زیادہ تنخواہ ہو آپ ویسے ہی اپنی فیملی کو آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ ان کی فیملی کو اپنی فیملی کو 3 سال کا ویزے کے اوپر بلا لیں. اقامہ کچھ اور ہوتا ہے ورک پرمٹ. تو یہ ورک پرمٹ کیسے لیا میاں نواز شریف صاحب نے اور ان کے اہل خانہ نے یہ ایک سوال ہے. یہ ایک سوال ہے جی نہیں چاہتا اتنی دلچسپ رائے میں ڈاکٹر صاحب نے ایک انالیسس ہمیں دیا ہے بہت کچھ ہمیں سمجھنے کو ملا مگر وقت کم ہے اجازت دیجیے. اور پوسٹ نواز شریف سینیریو میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو پارٹی کے اندر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں سے تصادم کے مسئلے پہ اور وہ ظاہر ہے ادارے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب جب ہماری بات ہو رہی تو میاں صاحب اب بھی اس وقت بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی معاملات ان کے اسٹیبلشمنٹ سے طے ہو جائیں. یہ جو بات ہوئی نا کہ وہ بیان نہیں دے رہے وہ ابھی ریلیاں پوسٹ پون کر دی ہیں وہ خاموشی اختیار کی ہے یہ وہ میسیجز ہیں جو میاں صاحب جن کو ریسیو بھی کر رہے ہیں اور اب سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں نہیں لڑ سکتا وہ میں پاور شو. دیکھیں اگر آپ جی ٹی روڈ پہ پاور نہیں شو کر سکے آپ کراچی میں خاک کریں گے کام جب تک آپ ایم کے ایم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی آ کے اور ان کے ساتھ بھی ایک ڈیل ویل کا معاملہ ان کا ہوا ہے. آپ سندھ میں کیا کریں گے بھائی. آپ بلوچستان جو حکومت ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب جی ٹی روڈ نہیں ہو سکا تو اور حکومت پنجاب کے باوجود ڈی سی روڈ جی ٹی روڈ نہیں ہو سکا پیپلز پارٹی نے پاور دکھانی ہو کہاں دکھائے گی. پیپلز پارٹی لاڑکانہ میں دکھاتی ہے ایم کیو ایم نے دکھانی ہو کہاں دکھاتی ہے وہ کراچی میں دکھائے گی. آپ جی ٹی روڈ پہ فیل ہو گئے اپنی حکومت کے باوجود
تو آپ اب یہ این آر او کی اب مجھے ابھی ان کے وزیر نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہتے ہیں وہ میاں صاحب بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہاں یار لیکن وہ کہتے ہیں یار پھر اگر کوئی بات بنے تو میں نے کہا کیا بات بنے کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ میرا اور میری فیملی کا جو ہے اس میں سے بس ہم باہر چلے جائیں اور سیاست سے تو وہ این آر او ان کو مل نہیں رہا وہ آگے سے جواب آیا کہ این آر او کیا مطلب یہ جج صاحبان کیا کہیں کہ نہیں آپ یہ سارا فراڈ تھا یہ جی آئی ٹی کی رپورٹیں ووٹیں غلط تھیں ساری اور آپ کو جہاز میں بیٹھ کے دیکھیں یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی سعید بھائی آدمی جب دلدل میں پھنس جاتا ہے نا تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو ایک کام تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہاتھ پیر مارے وہ اس کو یا تو آپ کوئی ٹینی پھینکیں کوئی رسی پھینکیں اس کو آپ نکال لیں اب مسئلہ یہ کہ میاں صاحب گرے دلدل میں 1999 میں تو ایک رسی آ گئی تھی اس کا نام تھا بل کلنٹن اور دوسری ٹینی آ گئی تھی اس کا نام تھا شاہ عبداللہ اس دفعہ نہ وہ رسی ہے نہ وہ ٹینی ہے یہ ہاتھ پیر مارتے مارتے اور دھس گئے اندر دلدل میں ابھی کہہ رہے مجھے نکالو مجھے اب وہ مطلب یہ ہوتا نا مجھے کیوں نکالا اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نکالو اب نہیں نکالو کیسے یعنی اس طریقہ کار کیا ہے نکالنے کا تو اب یہ میرا خیال ہے میاں صاحب جو ہیں وہ پھنسے ہیں برے اور اب میں نے پہلی بات کی اب میں بہت زیادہ تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا اب یقین کریں سے دل کی کہہ رہی ہوں سے مجھے میاں نواز شریف کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے اور مجھے یعنی انسان ہوتا ہے نا انسان عبرت پکڑتا ہے کہ یار یہ کیا یہ لوگ تھے چند روز پہلے تک آپ ان کا لب و لہجہ ان کا پروٹوکول ان کی باتیں یہ جس کو چاہو اڑا دو مروا دو گرا دو تبدیلیاں کوئی 22 گریڈ ہے کوئی 17 گریڈ کو 22 گریڈ میں ڈال دو اور آج آپ دیکھیں یہ وہاں پر نیب کے دفتر میں ان کو پروٹوکول دینے کے لیے انتظام نہیں تھا اور یہ تھا ان کو جب خبر ملی کہ وہاں پہ کیا پروٹوکول تو انہوں نے کہا سر باہر تک تو پولیس ہوگی لیکن نیب کے اندر آپ کے لیے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور پنکھا چل رہا ہوگا اور اللہ خیر صلی اللہ اور وہ نلکے کا پانی ہوگا آپ کے لیے اچھا ایک لاسٹ کوسچن پکڑ سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے ایک کوسچن اور میں ڈاکٹر صاحب جب بھی میں جاتا ہوں باہر پیٹرول پمپ پہ جو لوگ پہچان جاتے ہیں سب میں ایک مایوسی ہے اور کچھ نہیں ہونا کی ہونا ہے یہ بھی لوگ نہیں مان رہے تھے کہ ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے لوگوں کا سیاست پہ کیسے دوبارہ سے اعتماد بحال ہو اور عوام کے حقوق کی کوئی سیاست ہوتی یا کوئی بات ہوتی نظر آتی ہے کیا کرنا چاہیے جو پارٹیز ہیں اب ان کو جو بچیں گی اس کھیل سے میرے پاس تو سیدھی سی لاجک ہے کہ ملک نے بہتری کی طرف جانا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ کیوں جانا ہے اس لیے کہ اس سے زیادہ برائی ہو نہیں سکتی میرے پاس واحد لاجک یہ ہے کہ اس سے برے حالات ملک کے ہو نہیں سکتے اس لیے اب جو بھی ہوگا اس سے بہتر ہی ہوگا دیکھیں نا اور آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اگر آپ نے 1,35,000 ہر بندے پہ چڑھا دیا قرضہ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں پوچھوں جا کے خواجہ آصف سے کہ خواجہ آصف صاحب بجلی کا کیا بنا وہ کہیں گے مجھے کیا پتا میں تو وزیر خارجہ ہوں یہ آپ جا کے دوسرے سے پوچھیں وہ وزیر بجلی بن گئے بھائی میں پوچھوں خارجہ پالیسی کا سرتاج عزیز صاحب آپ وہ کہیں گے یار ایسے اقبال سے پوچھو یعنی انہوں نے ایسا گڑمڑ کر دیا 4 سالوں کے بعد سوائے اپنے جو بمبو تھے ان کے بولنے والے ان کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے اور باقی جو عام وزارتیں ہیں وہ یعنی آپ نہ بجلی کا پوچھ سکتے ہیں کسی سے کہ پلانٹس کا کیا ہوا وہ وزیر خارجہ بن گیا ہے آپ ایک سے پوچھیں وہ دوسری جگہ بیٹھ گئے تیسری جگہ بیٹھ یہ انہوں نے عجیب تماشا کیا ہے اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم حکومت بھی کریں گے ہم سیاست بھی کریں گے یعنی پبلک کے پیسے پہ لوٹ مار کریں گے تو میرا خیال ہے یہ ایک اپنے منطقی انجام کی طرف چلے گئے ہیں سعید بھائی اور لوگ تو یہ کہتے ہی رہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن ہوگا اس لیے کہ اس سے آگے ریاست نہیں چل پا رہی نا کہاں تک آپ ان کو ان کی بک برداشت کریں گے لیکن افغانستان میں ڈائیلاگ تو تیمینہ جنجوا گئی ہیں آخری لمحے ہیں یہ بتائیں کہ جو باقی اقامہ ہولڈر ہیں کہانی ان تک پہنچے گی یہ جو آ رہا ہے احتساب کا جو سلسلہ دیگر اقامہ ہولڈر ہیں بریفلی تمام کے تمام میرے خیال سے 150 اقامے ہیں 150 اقامے تو یہ جو آپ کے الیکٹڈ لوگ اور باقی جو اشرافیہ یہ بدماشیاں بیٹھے ہوئے ہیں 150 تو ان کے ہیں باقی ان کے اہل خانہ کے ہیں تو یہ تو سارے آئیں گے یہ تو چین ریئیکشن شروع ہو گیا نا ایک دوسرے کے نکالے گا دوسرے تیسرے کے نکالے گا تیسرے کو کہے گا ہم تو ڈوبے ہیں سر ہم تمہیں بھی ڈوبیں گے تو سب کے نکلیں گے اقامے بھی نکلیں گے اور کمپنیاں بھی نکلیں گی اور دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں سعید بھائی آخری وقت میں آپ سے چونکہ پروگرام کا میں آپ سے بات کروں جب آپ باہر جاب کرتے ہیں نا ان کا جو بیٹا ہے اگر اس کی کمپنی تھی تو اس کو اپنے والدین کے لیے اقامہ نہیں چاہیے تھا ریزیڈنٹ ویزا چاہیے تھا بیٹا ویسے ہی اپنے ماں باپ کو ریزیڈنٹ ویزا دے دیتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس ایک ویزا ہوتا ہے 3 سال کا کہ جی میں چیئرمین ہوں میں ریزیڈنٹ ویزا اس میں اقامہ الگ تھی اقامے میں آپ کو کام کرنے کی اجازت ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اقامہ جو تھا یہ بزنس پرپسز کے لیے تھا یہ ریزیڈنسی کے لیے نہیں تھا ٹھیک یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے اقامے پہ نکال دیا او بھائی اقامہ کام کرنے کے لیے
ورنہ تو اگر آپ بہتر جانتے ہیں سعید بھائی، اگر 10,000 یا 15,000 درہم سے زیادہ تنخواہ ہو